بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقات وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس سے پچھلی نشست میں رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اس علم کو آج علم جنین یا ایمبریولوجی کہتے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو ہیومن ایمبریولوجی کی مختصر سی تاریخ عرض کی تھی۔ اس تاریخ کا لب لباب یہ تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ہر طرف ارسطو ہی کے خیالات کا چرچا تھا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی 18ویں صدی عیسوی تک سائنسدان ارسطو کے خیالات ہی کے حامی رہے۔ ناظرین، ارسطو نے دو طرح کے خیالات پیش کیے تھے۔ ارسطو کا پہلا خیال یہ تھا کہ ماں کے بیدا یا ماں کے اووم کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے، اور جب باپ کی منی اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے پری فارمیشن تھیوری کہتے ہیں۔ ارسطو کا دوسرا خیال یہ تھا کہ بچے کی تخلیق والدہ کے حیض کے خون یعنی مینسٹرل بلڈ اور باپ کی منی کے ملنے سے شروع ہوتی ہے۔ اسے ایپیجینیسس تھیوری کہتے ہیں۔ مختلف ادوار میں ارسطو کے ان دونوں خیالات میں مختلف طرح کے رد و بدل ہوتے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر کسی سائنسدان نے ارسطو کے خیالات کی 18ویں صدی عیسوی تک نفی نہیں کی۔ اور پھر انسانی تخلیق کے بارے میں نے اپنی 3 باتیں مکمل کی تھیں۔ میری پہلی بات یہ تھی کہ رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا تھا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسانی تخلیق رحم مادر کے اندر 3 اندھیروں میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا تھا۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مرد کی منی بنتی مرد کے اندر ہے، لیکن اس کا سارا فنکشن، اس کا سارا کام عورت کے اندر ہوتا ہے، اور مرد کی منی کے اندر وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو کہ مرد کے ریپروڈکٹیو سسٹم اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ مرد کا سپرم عورت کے اووم سے ملے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ طارق کی آیت نمبر 5 اور 6 کا حوالہ دیا تھا۔ آج میں اپنے چوتھے ٹاپک پہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ ہے نطفہ۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مرد کی منی اوسطاً تقریباً 3.5 ملی لیٹر ہوتی ہے، اور 1 ملی لیٹر کے اندر تقریباً 100 ملین سپرمز ہوتے ہیں۔ تو گویا اس طرح 350 ملین سپرمز ہوئے 3.5 ملی لیٹر منی کے اندر، اور پھر ان 350 ملین سپرمز میں سے صرف 200 کے قریب سپرمز رحم کے اس حصے تک پہنچ پاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے والدہ کے اووم کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ اب ناظرین، اس تصویر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ والدہ کی طرف سے آنے والا اووم وہ ایک ہے، اور اس کے ارد گرد تقریباً 200 کے قریب سپرمز اکٹھے ہیں۔ اب یہاں سے آگے کے مختلف مراحل قرآن مجید بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو یہاں نوٹ کرنے کی قابل ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے کا لفظ قرآن مجید میں کم از کم 12 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 میں فرمایا
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. سورہ نجم کی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اور سورہ عبس کی آیت نمبر 19 میں فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ. اور اس طرح کی اور کئی آیات ہیں جس میں نطفے کا لفظ آیا. ناظرین، نطفے کا عربی زبان میں مطلب ہے بہت تھوڑا سا پانی یا پانی کا ایک قطرہ. یہاں پہ نطفے کا اطلاق اس ایک سپرم اور اس ایک بیضہ پہ ہوتا ہے جن کے ملنے سے تخلیق انسانی کا عمل شروع ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ان 200 سپرمز میں سے جو کہ اووم کے ارد گرد ہوتے ہیں صرف ایک سپرم ایک اووم کے ساتھ ملتا ہے. گویا 350 ملین سپرمز میں سے صرف ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے انسان کی تخلیق کے لیے. ناظرین، نطفے کا لفظی معنی کا اطلاق اووم یعنی بیضہ اور سپرم کے سائٹوپلازم پر بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک قطرے کی مانند نظر آتا ہے لیکن انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. واللہ عالم. اب ناظرین، مرد کا ایک سپرم والدہ کے ایک اووم کے ساتھ ملتا ہے اور اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. اور ان کے ملنے سے یہ پھر ایک سیل بن جاتا ہے، یہ پھر ایک خلیہ بن جاتا ہے جسے زائگوٹ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس زائگوٹ کو نطفہ امشاج کہا گیا ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. ناظرین، یہ آیات بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو لوگ ارسطو کی پری فارمیشن تھیوری کے قائل تھے، جس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ارسطو کا یہ خیال تھا کہ ماں کے بیضہ کے اندر پورا انسان اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے اور جب باپ کی منی اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن 18ویں صدی میں یعنی 1759 میں کیسپر فریڈرچ وولف ایک سائنسدان تھا جس نے سب سے پہلے ارسطو کے خیالات کی نفی کی. اور پھر 1775 میں لازارو سپیلنزانی نے اپنے تجربات سے وولف کے خیالات کی مزید تصدیق کر دی. سپیلنزانی نے ثابت کیا کہ انسان کی تخلیق کے لیے والد کا سپرم بھی ضروری ہے اور والدہ کا اووم بھی ضروری ہے. ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے جسے قرآن مجید نطفہ امشاج کہتا ہے اور پھر اس کی تقسیم سے انسان کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ نطفہ امشاج یعنی زائگوٹ اس کا سائز صرف 0.1 سے 0.15 ملی میٹر تک ہوتا ہے. اب یہ نطفے ہی کی اگلی بحث کی طرف یعنی جینیٹک پلان کی طرف. ناظرین، یہ نطفہ امشاج جو کہ ایک سپرم اور ایک اووم کے ملنے سے وجود میں آیا تھا، اس سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے اندر ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے اور اس ڈی این اے مالیکیول کے پاس اس بچے کی تخلیق کا سارا پلان موجود ہوتا ہے. یعنی بچے کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے سر کے بال کیسے ہوں گے، اس کی جسم کی ہڈیاں کیسی ہوں گی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، یہ ساری انفارمیشن اس ڈی این اے مالیکیول کے پاس ہوتی ہے. ناظرین، یہ وہ بات ہے جو سائنسدانوں کو ابھی حال ہی میں معلوم ہوئی ہے. 1995 میں 3 سائنسدانوں نے وہ جینز دریافت کیے جو بچے کی تخلیق کو کنٹرول کرتے ہیں، جس پہ اس سال انہیں نوبل پرائز دیا گیا تھا. اور قرآن مجید نے اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے یوں بیان فرمایا. سورہ عبس کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. فرمایا اللہ کی مار انسان پر کہ کیسا ناشکرا ہے. اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کی ہے؟ ایک نطفے سے اسے بنایا اور پھر اسے ایک اندازے پہ رکھا. ناظرین، قدرہ یعنی اسے ایک اندازے پہ رکھنے سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ساری تخلیق کا پلان جینیٹک انفارمیشن کی صورت میں اس ڈی این اے مالیکیول کے پاس رکھ دیا. اب ناظرین، نطفے ہی کی ایک انتہائی ضروری بحث کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے بچے کی جنس یعنی سیکس آف بیبی. ناظرین، ساری دنیا کے سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ بچے کی جنس کا تعین مرد کا سپرم کرتا ہے، عورت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ مرد کے اندر سیکس کروموسومز 2 طرح کے ہوتے ہیں جنہیں ایکس اور وائی کہا جاتا ہے، جبکہ عورت کے اندر سیکس کروموسومز ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں ایکس اور ایکس کہا جاتا ہے. پھر مرد کے سپرم بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں.
یا تو ان کے اندر ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور یا ان کے اندر وائی کروموسوم ہوتا ہے، جبکہ والدہ کا جو اووم ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایکس کروموسوم ہی ہوتا ہے۔ اب اگر مرد کا ایکس کروموسوم والا سپرم والدہ کے اووم کے ساتھ ملے گا تو نتیجے میں جینیٹک مٹیریل ایکس ایکس بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر والد کا وائی کروموسوم والا سپرم والدہ کے اووم کے ساتھ ملے گا تو نتیجے میں جینیٹک مٹیریل ایکس وائی بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور ناظرین، بچے کی جنس کا تعین اسی وقت ہو جاتا ہے جب باپ کا سپرم والدہ کے اووم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی فرٹیلائزیشن کے وقت ہی اس بچے کی جنس کا تعین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جو سائنسدانوں کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوئی ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے یوں بیان فرمایا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، فرمایا اور اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ایک نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 میں فرمایا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، فرمایا کیا وہ گاڑے پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا ایک لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست کیا، پھر اسی سے جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کیے۔ ناظرین، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نطفے کا اطلاق مرد کے سپرم اور والدہ کے اووم دونوں پہ ہوتا ہے، لیکن ناظرین ان دونوں آیتوں میں نوٹ کیجئے اس نطفے کے ساتھ اذا تمنا اور مم منی یمنا کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی وہ نطفہ جو ٹپکایا گیا تھا اور وہ نطفہ جو منی کے اندر تھا جسے ٹپکایا گیا تھا، لہٰذا یہ دونوں الفاظ یعنی اذا تمنا اور مم منی یمنا فرما کر اس نطفے کو خاص مرد کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی مرد کے سپرم کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کے ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے اور بیٹی پیدا کرنے کے نتیجے میں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ ناظرین، وہ تمام لوگ جو بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کے ذمہ دار عورت کو ٹھہراتے ہیں ان کے لیے قرآن کی یہ آیات اور یہ سائنٹیفک فیکٹس آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ اول تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی اور بیٹا دونوں عطا کر دے اور جسے چاہے کوئی اولاد عطا نہ کرے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے یعنی کوئی اولاد عطا نہیں کرتا، بے شک وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ ناظرین، دنیاوی طور پر بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کا ذمہ دار مرد ہے نہ کہ عورت، اور پھر ناظرین ہمارے معاشرے میں اگر بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے تعویذ، وظیفے، دھاگے اور نہ جانے کیا کیا ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین جان لیجئے کسی تعویذ، بندش، دھاگے، تعویذ کا اس سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا عمل دخل ہے تو وہ ہے صرف دعا، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے۔ ناظرین یہاں تک میری نطفے کی بحث ختم ہوئی۔ نطفے کے بارے میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے کا اطلاق مرد کے سپرم اور عورت کے اووم دونوں پہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے نطفہ امشاج بن جاتا ہے جسے خاص میڈیکل کی اصطلاح میں زائگوٹ کہتے ہیں۔ اس نطفہ امشاج کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے جس کے پاس اس بچے کی تخلیق کا سارا پلان موجود ہوتا ہے، اور پھر بچے کی جنس کا تعین مرد کا سپرم کرتا ہے نہ کہ عورت کا اووم۔ اب آئیے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے رحم مادر یا جسے یوٹرس کہتے ہیں۔ ناظرین سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا اور جسے ہم چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اس آرگن کی، اس عضو کی نشاندہی کر دی گئی جس کے اندر بچہ تخلیق پاتا ہے، یعنی رحم مادر، جسے خاص میڈیکل کی اصطلاح میں یوٹرس کہتے ہیں۔ ایک ٹھہرائے ہوئے وقت کا مطلب ہے تقریباً 9 ماہ۔ رحم مادر کے لیے قرار مکین کے الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھ دیا۔ اور اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں رکھا۔ ناظرین، رحم مادر ایک انتہائی مضبوط عضو ہے۔ حمل سے پہلے اس کا وزن تقریباً 100 گرام ہوتا ہے، اور حمل کے دوران اس کا سائز اور اس کا وزن بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 9ویں ماہ کے آخر میں اس کا وزن تقریباً 1100 گرام ہو جاتا ہے۔ اس رحم مادر کے اندر وہ نطفہ امشاج، یعنی وہ زائگوٹ جو کہ ایک سپرم اور ایک اووم کے ملنے سے وجود میں آیا تھا، وہ نطفہ امشاج اس کے اندر آ کے بیج کی طرح جذب ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کو قرآن مجید نے ایک نہایت خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ناظرین، جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور مٹی اسے جذب کر لیتی ہے، پھر وہ بیج زمین سے خوراک اور پانی حاصل کرنے کے لیے جڑیں نکالتا ہے، جس سے پھر اس کی نشو نما ہوتی ہے، اسی طرح یہ نطفہ امشاج بھی رحم مادر کے اندر آ کے جذب ہو جاتا ہے اور پھر ماں سے خوراک اور خون حاصل کرنے کے لیے یہ بھی جڑیں نکالتا ہے، جسے خاص میڈیکل کی اصطلاح میں کوریونک ولائے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ خوراک اور خون حاصل کرتا ہے، جس سے پھر اس کی نشو نما شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے علقہ۔ ناظرین، نطفہ سے اگلی سٹیج قرآن مجید علقہ کی بتاتا ہے۔ علقہ کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 6 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، یعنی آیت نمبر 14 میں علقہ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 اور 38 میں فرمایا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً۔ اور سورہ علق کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ناظرین، عربی زبان میں علقہ کے کئی مطلب ہیں۔ مثلا کوئی ایسی چیز جو چمٹ جائے، یعنی سم تھنگ وچ کلنگز، جونگ کی طرح کی کوئی چیز، یعنی اے لیچ لائک سبسٹینس، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، یعنی اے بلڈ کلوٹ، معلق یا لٹکی ہوئی چیز، یعنی سم تھنگ وچ ہینگز۔ ناظرین، یہ تمام مطالب انسانی جنین کو اس سٹیج میں بیان کرنے کے لیے 100% درست ہے۔ انسانی جنین یعنی ہیومن ایمبریو رحم مادر کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے اور لٹکا ہوتا ہے، اور جس طرح جونک خون چوستی ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی والدہ سے خوراک اور خون حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور جنین کی یہ وہ سٹیج ہے جس میں جنین کے اندر خون تو بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خون کی ابھی تک گردش شروع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ خون کا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے۔ ناظرین، نوٹ کیجئے کہ اس سٹیج میں ایمبریو کا سائز یعنی انسانی جنین کا سائز صرف 1.5 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک میرے 6 ٹاپک مکمل ہوئے ہیں، اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، یعنی مدغہ۔ نطفہ اور علقہ کے بعد قرآن مجید مدغہ کی سٹیج بتاتا ہے، اور آج کی ماڈرن ایمبریولوجی اس بات کی 100% تصدیق کرتی ہے۔ ناظرین، مدغہ کا لفظ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں آیا، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مدغۃ مخلقات وغیر مخلقہ۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں فرمایا
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ ناظرین، مدغہ عربی زبان میں گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی انسانی جنین کو اس مرحلے میں بیان کرنے کے لیے 100% درست ہے۔ اس مرحلے میں انسانی جنین یعنی ہیومن ایمبریو کی کمر کی طرف کوئی خاص قسم کے سیلز یا خلیے پیدا ہوتے ہیں، جنہیں خاص میڈیکل کی اصطلاح میں سومائٹس کہا جاتا ہے، جو کہ بعد میں ہڈیاں، گوشت اور جلد کا کچھ حصہ بناتے ہیں۔ ان سیلز کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسانی جنین کی کمر کی طرف کچھ گہرائیاں اور کچھ ابھار وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی مانند نظر آتا ہے۔ ناظرین، سورہ حج کی آیت نمبر 5 کے اندر مدغہ کی 2 صفات بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی مخلقہ شکل دیا گیا پارشلی فارمڈ، اور غیر مخلقہ یعنی بے شکل پارشلی انفارمڈ۔ مدغہ کے بارے میں یہ جو 2 صفات بیان ہوئی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ ناظرین، مدغہ جنین کی وہ سٹیج ہے جس میں جسم کے تقریباً تمام اعضاء وضع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ڈفرینشیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی عضو بھی پوری طرح سے وضع یا ڈفرینشیٹ نہیں ہوا ہوتا، یعنی دل، دماغ، کان، گردے، ہاتھ، پاؤں، ان سب کی جگہ کا تعین تو ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو کہاں پہ بننا ہے، لیکن کوئی چیز بھی مکمل طرح سے بنی نہیں ہوتی، یعنی وہ شکل دیا گیا بھی ہوتا ہے اور بے شکل بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مرحلے میں انسانی جنین کا سائز صرف 4 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے ضمن میں میری 7 باتیں مکمل ہوئی ہیں۔ میں مختصراً دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ انسانی تخلیق رحم مادر کے اندر مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ تخلیق 3 اندھیروں کے اندر تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مرد کی منی بنتی مرد کے اندر ہے، لیکن اس کا سارا کام، اس کا سارا فنکشن والدہ کے اندر ہوتا ہے، اور منی کے اندر وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو کہ میل کے اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ میل کا سپرم فیمیل کے اووم کے ساتھ ملے۔ چوتھی بات میں نے آپ کو نطفہ کے بارے میں بتائی تھی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ 5ویں بات میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ انسان کی یہ تخلیق رحم مادر کے اندر ہوتی ہے، اور رحم مادر بہت مضبوط آرگن ہے۔ 6ٹھی بات میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ نطفہ سے اگلی سٹیج قرآن مجید علقہ کی بتاتا ہے، جس کے بے شمار مطلب ہے، جو کہ تمام کے تمام انسانی جنین کو اس مرحلے میں بیان کرنے کے لیے 100% درست ہے۔ اور 7ویں بات میں نے آپ کو مدغہ کے بارے میں عرض کی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے گوشت کا چبایا ہوا ٹکڑا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے ضمن میں اپنی اسی گفتگو کو مزید جاری رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ پر تپا کر آزماتا ہے، تو تم میں سے کچھ تو خالص سونے کی طرح نکلیں گے، یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اور کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کالا سونا، وہ سونا جس کے ساتھ گند ملا ہوا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں میں